الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں سیاح لا مکاں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بزم کونین کے اجالا ٹوٹی ہوئی آنکھوں کے تارا رات رات بھر ہم گنہگاروں کی یاد میں نہ سونے والا اسی آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. آج انتہائی متبرک اور پاکیزہ رات ہے. ربیع الاول شریف ماہ بہاراں کی یہ 12ویں شب 12ویں رات جس میں محسن انسانیت پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی. اسی خوشی میں یہ تمام تر چراغاں، روشنی، ڈیکوریشن، لائٹ، جلسہ اور جلوس کا اہتمام و انتظام ہم اور آپ کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں. بارش بھی لگاتار ہو رہی ہے. بارش کی وجہ سے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بدمزگی جلسے جلوس میں پیدا ہوگی، لیکن دیوانے موسم کا منہ کبھی نہیں تکتے. ہمیشہ انہوں نے اپنے عشق اور محبت کو ہر موسم پر غالب کر کے سارے زمانے کو یہ بتایا دکھایا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کسی موسم کی پرواہ نہیں کرتے، کسی موسم کی پرواہ ہم نہیں کرتے. لہذا دن بھر بارش،
اب بھی بارش ہی بارش، خدا کرے کہ صبح یہ بارش تھوڑی دیر تھم جائے اور ہم دیوانگان مصطفیٰ کا ایک جلوس کی شکل میں سیلاب کھٹیمہ کی سڑکوں پر نظر آ جائے۔ انشاءاللہ اتنا موقع ملے گا کہ ہم لوگ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شان و شوکت اور اپنی پرانی قدیمی روایات کے تحت نکالیں گے۔ بہت اچھی تیاریاں اس وقت جلوس محمدی کے موقع پر کی گئی ہیں۔ گنبد خضرا کی جھانکیاں ہیں اور دیگر طرح کا تمام انتظام و انصرام ہمارے نوجوان کمیٹی کے لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اس میں بھرپور تعاون اور حصہ داری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کی ہم سب کی ان تمام تر کاوشوں محنتوں کو قبول فرمائے اور عید میلاد النبی کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خالی جھولیاں کو ہر مراد سے بھر دے، جن کے صدقے میں کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، دنیا جہان پیدا کی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے محبوب کی عید میلاد النبی کے صدقے میں ہم سب کی بھی تمام تر مشکلیں پریشانیوں کو دور فرما سکتا ہے، اور یقیناً وہ اپنے حبیب پاک کی ولادت کی خوشی میں مننے والے جشن کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کو بامراد رکھے گا، کامیاب رکھے گا، کامران رکھے گا۔ حضرات گرامی، کئی دن سے آپ حضرات لگاتار سیرت مصطفیٰ کے تحت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت پر ذکر سنا، پھر ایک دن آپ نے اپنے نبی پاک کی مکی زندگی، پھر دوسرے دن مدنی زندگی۔ اب چونکہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے تو اس میں سرکار کی ولادت کا بیان کیا جائے گا، ان کی پیدائش کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے پاس کیا آیا؟ نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ تو گویا مصطفیٰ جان رحمت نور کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس تشریف لائے۔ ہمارے نبی تو ایسے نور ہیں کہ جو صرف نور نہیں بلکہ نور علی نور ہیں، ایسے روشن ہیں، ایسے تابناک، ایسے چمکنے والے ہیں کہ جو ان کے قریب چلا جائے، جو ان کے نزدیک ہو جائے، جو ان سے متصل ہو جائے، جو ان سے وابستہ ہو جائے، وہ بھی نور والا ہو جائے۔ سرکار اعلی حضرت نے اسی لیے تو فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی مصطفیٰ نور ہیں، عین نور ہیں، اصل نور ہیں۔ مصطفیٰ کے خاندان اور ان کے نسل کی شان تو یہ ہے کہ ان کی نسل کا ایک ایک بچہ نور والا ہے، نور والا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب مصطفیٰ کریم کی نسل کا ایک ایک بچہ نور والا ہے، تو جب پوری نسل نور والی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نور علی نور ہے۔ جو ان سے منسلک ہو گیا وہ نور والا ہو گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کل کائنات عالم کو پیدا کرنا چاہا
تو اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. سمجھتے چلیے سمجھتے. کس کو پیدا کیا؟ اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. اور مصطفیٰ کے نور سے تمام کائنات عالم کو بنایا. مثال کے طور پر سمجھیے لویا ہیڈ سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے. وہاں سے جب لائٹ آئی تو آپ کے یہاں جو ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہے اس کے اندر آئی, اور اس کے بعد سارے محلے میں سارے شہر میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. آپ کے کنیکشن پڑ گئے, آپ گھر کے لائٹ چلی گئی. پاور ہاؤس الگ ہے. پاور ہاؤس کے بعد ایک سب اسٹیشن ہے جسے ہم اور آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ٹرانسفارمر کہتے ہیں. پھر یہاں سے لائٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, روشنی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹ لویا ہیڈ کے پاور ہاؤس سے تمہارے ہر گھر میں کنیکشن کر دیا جاتا تو تمہارا بلب جلنے کے بجائے فیوز ہو جاتا, اڑ جاتا, ختم ہو جاتا. کوئی بھی چیز جو الیکٹرانک کی ہوتی وہ چلنے کے لائق نہیں رہتی. تو چونکہ وہاں کا پاور زیادہ ہے, تھوڑا پاور سب اسٹیشن میں سپلائی کر کے کم کر دیا, اور جب سپلائی کر کے کم کر دیا تو پھر یہاں سے جب لائٹ آپ کے یہاں ڈسٹریبیوٹ کی گئی تو آپ کا بلب جل رہا ہے, آپ کا پنکھا چل رہا ہے, آپ کا فریج چل رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. اب مصطفیٰ کا نور ٹرانسفارمر کی شکل میں اب کنیکشن تمہیں لینا ہے. اب جسے جسے کنیکشن لینا ہے اسی ٹرانسفارمر سے کنیکشن لینا پڑے گا. جو بھی ٹچ ہو جائے گا, جو بھی کنیکشن ڈال لے گا, اس کے گھر میں اجالا ہو جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے تمام کائنات عالم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, میرے نور سے کل کائنات کو پیدا کیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صرف اور صرف اپنے رب کے حاجت مند ہیں. حضور صرف اپنے پروردگار کے حاجت مند ہیں, مگر چونکہ مصطفیٰ کے نور سے تمام کائنات بنی ہے تو یہ کل کائنات مصطفیٰ کی محتاج ہے, مصطفیٰ کی ضرورت مند ہے. تو ظاہر بات ہے مصطفیٰ خدا کے حاجت مند ہے, مگر خدا کی ساری خدائی مصطفیٰ کی حاجت مند ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضرات گرامی, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو ہاشم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اب میں اوپر کی باتیں نہیں تفصیل سے بتاؤں گا ورنہ وقت اسی میں چلا جائے گا. اگر میں یہ ثابت کرنے پر آ جاؤں کہ ہمارے حضور نبی پاک یوں تو بظاہر تمام انبیاء و مرسلین کے بعد پیدا کیے گئے, مگر حقیقت میں وہ سب سے اول ہیں, سب سے آخر ہیں. وہ باطن بھی ہیں, وہ ظاہر بھی ہیں. اگر اس پر پوری بحث کر دی جائے تو ساری تقریر اسی میں سمٹ کر رہ جائے گی. ہم ولادت مصطفیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں, پیدائش رسول کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو جلوہ گری ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی تو پوری دنیا نے ان کی پیدائش پر محسوس کیا تھا. شادیانے صرف ہم میں بجے تھے یا کائنات عالم میں بجے تھے؟ ارے مصطفیٰ جب مکے میں پیدا ہوئے تو صرف اور صرف ہم ہی خوش نہیں ہوئے بلکہ سارا زمانہ خوش ہو رہا تھا. یہاں تک کہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت بھی خوش ہو رہے تھے کہ آج وہ نبی اس دنیا پر آ گیا ہے جو مجھے خانہ کعبہ سے نکال کر کعبے کو پاک فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ملک اعلی حضرت سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار
ہمارے نبی پاک کا خاندان کیا تھا؟ بنو ہاشم، ہاشمی بھی کہا جاتا ہے سیدوں کو، ہاشمی یا قریش. اور وہ خاندان عرب جگت میں انتہائی معزز، معتبر، مستند، بڑا عزت و وقار ان کا تھا. حضور نبی پاک کے گھر میں ہی کعبے کی تولیت چلی آ رہی تھی. ان کے ہی خاندان کے کسی فرد کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی، وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے. کوئی کسی چھوٹی سی مسجد کا متولی بن جائے تو پیر زمین پر نہیں لگتے ہیں، اور جو کعبے کا متولی ہو اور لگاتار چلا رہا ہو، اس کی عزت عظمت کا عالم کیا ہوتا. تو چونکہ سرکار کے جو پردادا ہیں ان کا نام بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہیں. تو بنو ہاشم جو سرکار کے پردادا ہیں، ان سے مناسبت سے ہاشم خاندان، ہاشمی اور قریش، خانہ کعبہ کی تولیت ان کے سپرد ہے، ان کے ہاتھ ہے. حضرات گرامی، حضرت عبد المطلب جو حضور نبی پاک کے دادا ہیں، آپ کی پیدائش کے 55 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے، 1 مہینہ 25 دن پہلے، میرے آقا کی پیدائش کا وقت جتنا قریب آتا جا رہا تھا، اتنا ہی تمام تر یہود و نصارہ اس بات پر پریشان ہونے لگے تھے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے، خاتم النبیین کی آمد ہونے والی ہے. اگر مصطفیٰ اس دنیا پر تشریف لے آئے اور جلدی لے آئے تو پھر ہمارے مذہب اور ہمارے دین کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے گا. ہر یہود و نصارہ اپنے عام میں اس طرح سے بے چین و بے قرار رہتا تھا کہ خاتم النبیین جس وقت آ گئے تو پھر انہی کا ہی سکہ پوری دنیا پر چلے گا، انہی کا راج پوری دنیا پر ہوگا، انہی کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی. وہ پیدا تو مکے میں ضرور ہوں گے، مگر ان کا مذہب دنیا کے ہر گوشے اور کونے میں پایا جائے گا. حضرات، یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ. چونکہ کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے ہم لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دعا کر دی تھی کہ اے اللہ میرا قبلہ کعبہ بنا دے. تو نماز کی حالت میں ہی وہی آ گئی تھی. مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ہے، یعنی کچھ نماز کا حصہ اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف پڑھا، کچھ نماز کا حصہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھا. اور پھر جب آپ کے من میں یہ خیال آیا اے پروردگار میرا قبلہ کعبہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں وہی بھیجی اور فرمایا اے مصطفیٰ تم نے تو سوچنا بھر تھا، میں نے تمہارا قبلہ کعبہ بنا دیا ہے. اسی نماز کی حالت میں میرے آقا بیت المقدس سے رک کر کے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیتے. ایک ہی نماز میں 2 قبلے. اور جس مسجد میں یہ نماز میرے آقا نے پڑھی وہ مدینہ منورہ میں ہے، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہ نماز کا کچھ حصہ قبل اول کی طرف رک کر کے پڑھا گیا ہو، اور پھر نماز کی حالت میں جب حکم آ گیا کہ قبلہ جو ہے اب کعبہ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخ کو کعبے کی طرف کر لیا. تو کعبہ عظمت کا نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جب کعبہ منہدم ہوا، گرا، تو اسے کبھی مٹنے نہیں دیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور لگاتار جب جب حاجت و ضرورت رہی کعبے کی تعمیر جاری رہی. حضرات گرامی، تو چونکہ کعبے کی عظمت پورے عرب جگت میں تھی، دنیا کے تمام لوگ کعبۃ اللہ شریف میں جمع ہوتے تھے، عبادت و بندگی کیا کرتے تھے. ہر دیش کا آدمی کعبے آتا تھا، ہر ملک کا آدمی مکہ مکرمہ آنے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف اور اس کی زیارت کیا کرتا تھا. تو یمن کا بادشاہ ابرہہ، اسے دل میں ٹیس یہ پیدا ہوئی کہ آخر سارے لوگ کعبہ ہی کیوں جاتے ہیں، مکہ ہی کیوں جاتے ہیں، ہم کیوں نہ اپنے یہاں
کعبے کی شکل میں ایک ایسی عبادت گاہ بنائیں جو انتہائی خوبصورت ہو، بہت اچھی ہو، لوگوں کا رخ کعبے کی طرف سے موڑ کر ہمارے عبادت خانے کی طرف آ جائے تو لوگ پھر مکہ نہیں جائیں گے، ہمارے یہاں یمن میں آنا شروع کر دیں گے۔ حضرات گرامی، اس ابرہہ نے اس طرح کی جب حرکت کی تھی، اس طرح کی سوچ پیدا کی تھی، تو اس نے یہ تدبیر کی کہ اب جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ حضرات گرامی، آخرکار کسی مسلمان کو جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے، کسی اس شخص کو جو کعبے سے محبت کرتا ہے اسے یہ علم ہو جاتا ہے، تو وہ ابرہہ کی بنائی ہوئی عبادت خانے میں جو ہے وہ گندگی کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے یا پاخانہ کر دیتا ہے اور اسے گندا کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے ابرہہ تو اپنی اس عبادت گاہ کو کعبۃ اللہ سے ملانا چاہتا ہے؟ ارے کعبۃ اللہ تو خدا کا گھر ہے اور یہ عبادت خانہ تیرا اپنا بنایا ہوا اور تو خدا کا بندہ ہے، تو کعبے کا مقابل و تقابل کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسے غصہ آیا، چونکہ وہ بادشاہ تھا یمن کا، ابرہہ نام تھا، ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر وہ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھا اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کعبے کو منہدم کر دیں گے، کعبے کو گرا دیں گے، کعبے کے وجود کو ختم کر دیں گے۔ جب کعبہ نہیں رہے گا تب تو پھر لوگ ہمارے یہاں ہمارے بنائے ہوئے عبادت خانے کی عبادت کرنے آئیں گے۔ چنانچہ ایک لشکر جرار کے ساتھ اس نے کعبے پر چڑھائی کر دی ہے۔ جب کعبے کے قریب پہنچتا ہے، کئی سو اونٹ سوار لوگ جو ہیں وہ کعبے کی طرف پہلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے، حضرت عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے کہ ابرہہ ایک لشکر جرار لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے کعبے کے بالکل قریب آ چکا ہے، اس کے ساتھ سپاہ اور لشکر بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، اونٹ اور گھوڑے بھی ہیں، اس کا ارادہ پکا جو ہے وہ کعبے کو گرانا ہے۔ چنانچہ جو آگے والی ٹکڑی تھی اس نے مکے کے سارے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جن کے پاس بکریاں تھیں ان کی بکریاں لے لی، جن کے پاس گھوڑے تھے ان کے گھوڑے لے لیے، جن کے پاس اونٹ تھے ان کے اونٹ لے لیے۔ تاریخ میں آیا ہے حضرت عبد المطلب کے 200 یا 400 اونٹ بھی ان لوگوں نے لے لیے۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ پتا چلا کہ ابرہہ ایک لشکر جرار کے ساتھ کعبے کے انہدام کے لیے آیا ہے، اس سے پہلے کہ کعبے پر چڑھائی کرتا اس نے مکے کے سارے مویشیوں کو اپنے پاس جمع کر لیا ہے، سب کی بکریاں ضبط کر لی ہیں، سب کے اونٹ ضبط کر لیے ہیں، سب کے گھوڑے ضبط کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں کوئی تدبیر کرتا ہوں اور راستہ نکالتا ہوں اور تمہاری مویشی تمہیں واپس دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے مکے سے باہر جو ابرہہ پڑاؤ ڈالے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ مقیم تھا، آپ جب ملاقات کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں، جب ابرہہ کو یہ پتا چلا کہ عبد المطلب ملاقات کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں تو پہلے تو وہ بڑا گھمنڈ، غرور اور میں اور انا میں بڑا اکڑ تن کر اپنے تخت پر بیٹھا کہ عبد المطلب آ رہے ہیں، کعبے کے جو متولی ہیں وہ آ رہے ہیں، جن کے پاس کعبے کی چابی ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کریں گے یا ڈر گئے ہیں سرنڈر کر دیں گے اور ہمارا بغیر لڑائی جھگڑا کیے ہی معاملہ درست اور صحیح ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب جب قریب پہنچتے ہیں اور ان کی نظر اس سے ابرہہ سے دو چار ہوتی ہیں تو چونکہ بنو ہاشم خاندان کے تھے، قریش خاندان کے تھے، ان کا بھی ایک روب و دبدبہ تھا، جاہ و جلال تھا، چہرے سے ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ آدمی جب سامنے والا دیکھ لیتا تھا تو فوراً مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ سمجھتا تھا میں بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، میرا کوئی کیا کر پائے گا، لیکن جیسے ہی حضرت عبد المطلب سے اس کی نگاہیں دو چار ہوتی ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر حضرت عبد المطلب کا استقبال کرتا ہے۔ ابرہہ نے کہا اے عبد المطلب تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بتاؤ آخر کیوں آئے ہو؟
حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے شہر کی تمام مویشی بکریاں جانور اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، ان میں میرے بھی 200 یا 400 اونٹ ہیں، وہ بھی تمہارے فوجیوں نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، میں اپنی مویشی لینے کے لیے آیا ہوں، تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، میری بکریاں مجھے واپس کر دو، میرے گھوڑے مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ کہنے لگا کیا حیرت ہے، تم عبد المطلب ہو، تم ہی خانہ کعبہ کے متولی ہو، کعبے کی چابی تمہارے پاس ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا ہاں ہاں میں عبد المطلب ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، اس کی چابی بھی میرے پاس ہے، لیکن ابرہہ نے کہا میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم کعبے کو بچانے کی کوئی بات نہیں کر رہے ہو، تمہیں تو اپنے اونٹ اور بکریوں کی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابرہہ نے یہ کہا تھا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا جو چیز میری ہے میں اس کی فکر کر رہا ہوں، اور جو چیز میری نہیں ہے میں اس کی فکر کیا کروں، چونکہ اونٹ میرے ہیں، بکریاں میری ہیں، میں اپنی چیز تم سے لینے آیا ہوں، رہا سوال کعبۃ اللہ کا، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے، ارے جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، جشن میلاد النبی۔ آپ نے فرمایا اونٹ میرے، بکریاں میری، میری چیز مجھے دے دو، کعبہ ٹھانے کی بات ہے، میں اس میں تم سے کوئی بات نہیں کرتا، کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ جس کا گھر ہے خود ہی اپنی حفاظت فرما لے گا، سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ تو راستہ بالکل سیدھا دے دیا گیا، کوئی مزاحمت نہیں، پیچھے بیٹھ جاؤ، تمہیں بیٹھنا ہو جاتا ہے، پیچھے بیٹھ جاؤ، ڈرتے نہیں ہو تم لوگ، خوف نہیں ہے بالکل، خوف کرو ڈرو، بڑوں کے بیچ میں بیٹھے ہو، استادوں کے بیچ میں بیٹھے ہو، بار بار اٹھو گے بے ادب کہلاؤ گے، ادب ہے ہی نہیں، پاس ہے ہی نہیں، لحاظ پاس خیال یہی اسلام کی سب سے بڑی پونجی ہے، جہاں ادب لحاظ پاس ختم ہو جائے گا سب برباد، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، کل کا کل اسلام میں ادب ہی ہے، ادب ہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے، سبحان اللہ، ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے، ادب کی بات آ گئی تو میں بتا دوں بیچ میں کاٹ کے، ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے، معراج کی رات ہے، عرش اعظم کے پر جانے کی باری ہے، آپ بتاؤ ذرا صحیح، آج 12ویں شریف کی رات ہے تو ہم لوگ جاگ رہے ہیں، اسی لیے تو جاگ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے قریب ہو جائیں، مصطفیٰ ہمارے اپنی نظر عنایت فرما دیں، تو ولادت کی رات میں ان کے جشن منائیں، سب سو رہے ہیں، ہم اس نیت سے جاگ رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے رہیں گے، مصطفیٰ نظر فرما دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے اسی لیے تو جاگ رہے ہیں، ارے جو سمجھ رہا ہے اسی لیے تو جاگ رہا ہے، یہ سونے کی رات نہیں، مصطفیٰ کی ولادت کی رات، ولادت کی رات ہے، ان کی پیدائش کی رات ہے، جس کے صدقے میں کل کائنات بنی، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے، لیکن لوگوں کی عقل نہیں آتی، نیچے بیٹھے ہوں گے ہمارے سنگی ساتھی خود ہی کچھ ایسے جن کی طبیعت میں، من میں، دل میں دین جاتا ہی نہیں، اس دنیا میں اتنا محب چمک دمک دکھاوا نمائش کیا لے کے جاؤ گے، محنتیں اتنی کرتے ہو، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ محنتیں اتنی کرتے ہیں لیکن آخرت میں بظاہر اس کا کوئی پھل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہر عمل میں نمائش، دکھاوا، بناوٹ، تصنع، ریاکاری، اللہ کے رسول سے سچی محبتیں دور تک نظر نہیں آتی۔ عشق تو اظہار یا ہونا چاہیے، کچھ ہو یا نہ ہو، اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناؤ، ارے جب ان کی ولادت کے واقعے سنو گے تبھی تو ایمان تازہ ہوگا۔ کیا بتائیں، حالات ایسے ہیں، کس کو آپ انجیکشن تو ہی نہیں جو ہم یہ نماز کا ہے لگا دیا، پڑھن لگا فوراً، ہاں کھلونا تو نہیں، چابی بھر دیں وہ چلن لگے، تو اچھے کھلونے ہیں، چابی بھر دو چلنے تو لگتے ہیں،
ہم لوگ 36 سالوں سے چابی بھر رہے ہیں لیکن ناکام ہیں، اس کھلونوں کو چلانے میں کامیاب نہیں ہے کامیاب. یہ کھلونے اپنی جگہ ہیں، وہیں کے وہیں ہیں. ارے انہیں تو چھوڑو، جن رات جو ہمارے آس پاس ارد گرد رہتے ان کی نشو و نما نہیں ہو پا رہے، ان کے صورت چہرے مورے نہیں بدل پا رہے ہیں. یہ خود اسی دنیا میں اتنے محب ہیں کہ پتہ نہیں کچھ جائے گا کہ نہیں جائے گا. اللہ علماء والحفیظ. قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. مذہب بھی نجی کرن ہو گیا ہے. دین اب اللہ اور رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرا من کیسے شانت ہوگا، میرا نام کیسے ہوگا. بس اس میں آدمی بھاگا جا رہا ہے، جبکہ دین میں اس میں کہیں بھی اس کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دینے والوں میری راہ میں میرے محبوب پر خرچ کرنے والوں، دینے والوں، لینے والوں، سنو جب لینا اور دینا تو نمائش دکھاوا تو بہت دور کی بات ہے. میری راہ میں دینا تو ایسے دینا کہ ایک ہاتھ دے دوسرا ہاتھ تک نہ جانے. وہ تو ایسے فرما رہا. اور ہم جب تک کہ 10 بار نام اور کہیں دھوکے سے کسی کی رہ جائے تو پھر کتنی جھیلنی پڑتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آج کل دور و زمانہ بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مصطفیٰ کی سچی غلامی عطا فرما دے. ارے ضرورت نہیں تم جتنے بیٹھے ہو، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے اور ہم میں سے ہر ایک کو مصطفیٰ کا سچا وفادار غلام بنا دے. تم خدا کی قسم کھٹیمہ تو کھٹیمہ ہے، یہ اتنے لوگ پورے اتراکھنڈ پر بھاری ہیں. عاشق تو تنہی بھاری ہے، اکیلے ہی. اس کا تو مقابلہ ایک اکیلے نہیں کر سکتا. عاشق ہے غریب نواز، اجمیر میں ایک ہی تو ہے. 800 برس کے بعد اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ ارے بولو عاشق کا مقابلہ ہے؟ ارے کوئی 800 برس کے بعد کوئی مائی کے لال نے غریب نواز کو آج تک جن پایا؟ غریب نواز ایک ہے، مصطفیٰ کا عاشق ایک، مگر 800 برس کے بعد اس کا استھان اور جگہ کوئی دوسرا نہیں دے پایا. اور ایسے تمام بزرگوں کو دیکھ لو، 100 کچھ سال اعلیٰ حضرت کو ہو گئے. عشق محبت عشق محبت نعرہ لگاتے نا، عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ. 105 سال گزر گئے مگر میرے اعلیٰ حضرت کا بھی مقام اور منصب کوئی آج تک نہیں لے پایا. 105 برس کے بعد پورا زمانہ یہ کہنے پر مجبور ہے عشق محبت عشق محبت. یہ عشق محبت مصطفیٰ سے جب عشق ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو ادب ضروری ہے. امہانی کے گھر مصطفیٰ کریم محب استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل امین براق لے کر حضور نبی پاک کو عرش اعظم پر لے جانے کے لیے آئے. اب آپ بتاؤ ذرا صحیح، جو معراج کی رات ہو، عرش اعظم پر جانے کی رات ہو، تو آدمی ارے یار بمبئی کو جاتا ہے نا خوشی کے مارے، سویرے ٹرین ہے، خوشی کے مارے رات بھر نہیں سوتا. اور نانی کے گھر اگر بچے جا رہے ہوں، نانی کے گھر کویرے جا رہے ہو تو رات بھر جڑوا جو ہے وہ سوئے نہ ہے کنارے، جو ادھر جو ادھر. اور بالکل بچے بھی نانی گھر چچا گھر کہہ دو تو ایسا تم یا وہ نانی گھر کہہ دو تو بالکل قطعی آسمان سر پہ اٹھا لے نانی گھر. یہ حالت ہے آج کل، حالت بہت خراب ہے. ہاں بڑا خراب معاملات ہیں. تو لیکن اللہ کے رسول چادر تان کر سو گئے. جبریل براق لے کر آئے، عرش اعظم پر لے جانے کے لیے آئے. مصطفیٰ چادر تان کر سو گئے. یہ کوئی سونے کی رات تھی؟ خدا سے ملاقات کی رات ہو، عرش اعظم پر جانے کی رات ہو، سو جائے. لیکن نہیں، ادب سکھانا تھا، پوری دنیا کو بتانا تھا کہ جو مصطفیٰ عرش اعظم پر جانے والا ہے، جو جبریل براق لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے، پوری دنیا زمانہ دیکھ لے کہ وہ مصطفیٰ کتنی عظمت والا ہے، کتنی رفعت والا ہے. جبریل بھی جب آتا ہے تو پاس ادب کا لحاظ کرتا ہے. بے ادبی ہو جائے تو سارا کچھ ختم ہو جائے. جبریل بھی آتے ہیں تو ادب اور حیا سے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل امی آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار آرام فرما رہے تو انہوں نے کہا کیا کریں، آواز دیں، پکاریں. یہاں تو کوئی بھی مولوی صاحب فاتحہ پڑھ دو.
چاہے کچھ کر رہے ہو، تمہارا رنگ میں بھنگ ہو جائے، انہیں یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھ لیں کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ رہنا. ارے یہ سب لحاظ کرنا پڑتا ہے. کوئی پڑھ رہا ہے تو تھوڑی دیر انتظار کر لو، جب وہ ختم ہو جائے تو بات کرو. لیکن نہیں، وہ پڑھ رہا ہے اور اس کا بیچ میں بولنے کا نہیں، لیکن یہ بیچ میں ٹپر ٹپر کہہ رہا ہے، لحاظ نہیں، پاس نہیں. جبریل نے دیکھا مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے. اگر میں آواز دوں گا یہ ادب کے خلاف ہے. اگر میں پکاروں گا اے محمد اٹھیے، میں براق لے کر آیا ہوں عرش اعظم پر جانا ہے، تو اگر بلاؤں گا تو نیند میں خلل آ جائے گا، اور نیند میں خلل آ جائے گا تو بے ادبی ہے. تو کیا کروں؟ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے. رب نے فرمایا جبریل بالکل تم نے ٹھیک کیا، آواز تو نہیں دی، میرے محبوب کو پکارا تو نہیں، نیند میں خلل تو نہیں ڈالا. جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں نے تو دیکھا تیرا محبوب میں بے استراحت ہے، میں آواز کیوں دیتا، ادب کے خلاف تھا. تو پھر یا اے پروردگار میں کیا کروں؟ تو رب نے فرمایا اے جبریل تم آواز مت دینا، پکارنا نہیں، یہ پاس ادب کے خلاف ہے، بلکہ میرے محبوب کے نوری طلبوں سے تم اپنے کافوری ہونٹوں کو مس کرو، چومو. مصطفیٰ کے طلبوں کو اپنے ہونٹوں سے چومو. جب تم ہونٹوں کو مصطفیٰ کے طلبوں پر رکھو گے تو تمہارے ہونٹ کافوری ہیں اور مصطفیٰ نور کے ہیں. تو جب کافوری ہونٹ نوری طلبوں سے مس ہوں گے تو دماغ پر اس کا اثر ہوگا، لگے گا کوئی آدمی طلبوں کو بوسہ دے رہا ہے. جب وہ آنکھیں کھولیں تو ان سے کہہ دینا ان اللہ مشتاق الیک، اے مصطفیٰ میں جبرائیل ہوں، براق لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. چنانچہ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ جبریل کو آج انوکھے نرالے انداز میں آتے ہوئے پایا، قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں. تو میرے آقا نے پوچھ لیا ہے جبریل آج تو تم نے بوسہ دیا ہے، میرے طلبوں کو چوما ہے، لیکن میرے پیر چومے، طلبے چومے، تمہیں کچھ مزہ آیا، لطف آیا کہ نہیں آیا؟ تمہیں کچھ مزہ آیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنت دیکھی، جنت کے باغ و بہار دیکھے، حور و گلما دیکھے، تمام ترانیاں بہاریں دیکھی، زمین آسمان کے اوپر نیچے دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، اتر دیکھا، دکن دیکھا، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، کائنات عالم میں ہر چیز کو دیکھا. یا رسول اللہ جنت کے باغ و بہار، عیش و طرب ہم نے دیکھے، لیکن جو مزہ آپ کے طلبوں کو چومنے میں آیا وہ کہیں نہیں آیا. آفا کہا گربیدام، آفا کہا کیا ہے وہ مصرع حضرت جبریل نے فرمایا تھا، ہے یاد ہے مولانا؟ آفا کہا گردیدم سیر بتا برزیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل نے یہی کہا تھا کہ میں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ جو مزہ، جو لطف تیرے طلبوں کو چومنے میں ہے وہ کائنات میں کسی چیز کو چنانچہ یہ ہے ادب، یہ ہے اے بیٹھ جاؤ، اب بے ادبی مت کیا کرو، سیکھو ادب. ادب نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا. بے ادبی سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے، اور ادب آ جائے گا تو انشاءاللہ کچھ تھوڑی بہت غلطیاں ادھر ادھر کی ہو جائیں گی، وہ معاف کر دی جائیں گی، لیکن بے ادبی کبھی معاف نہیں کی جاتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا اونٹ ہمارے ہمیں دے دو، کعبہ خدا کا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو ابرہہ نے سوچا کہ اب تو انہوں نے مجھے بالکل خالی میدان دے دیا ہے، اب تو ایک طرفہ معاملہ ہے، نہ مقابلہ نہ کچھ. حضرت عبد المطلب اپنے تمام اونٹ گھوڑے بکریوں کو لے کر اور مکے کے لوگوں کی مویشیاں لے کر مکے واپس لائے، سب کو دیا اور سب سے کہا کہ تم شہر کو چھوڑ دو، باہر چلے جاؤ، کوئی اس پہاڑ کی کھو میں، کوئی اس پہاڑ کی کھو میں، کوئی اس پہاڑ کی کھو میں، کوئی اپنے رشتے ناتے تعلقات ملنے جھلنے والوں کے ہاں. اس طرح سے پورا مکہ خالی کر دیا گیا. حضرت عبد المطلب بھی اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جاتے ہیں. بس دیکھنا ہے نظارہ، کرنا کچھ نہیں ہے، بالکل فری چھوڑ دیا گیا ہے. اب تم میں جتنی طاقت ہے لگا لے،
جتنی قوت ہے لگا لے، جتنی تیرے پاس فوج ہے سب لے آ، اگر تجھ میں ہمت ہے تو کعبے کو گرا دے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، ایسا مقام اور وقت آ جاتا ہے کہ ابرہا اپنے تمام تر اونٹوں گھوڑوں کی سواریوں کے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر کعبے پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کعبے پر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ابابیل کا لشکر، جو چڑیاں ہیں ابابیل، اس کا لشکر بھیج دیتا ہے۔ ہر چڑیا کی چونچ میں 3 پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، اور جب وہ سمندر کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف آتے ہیں اور جب وہ پتھر ان ابرہا کے لشکروں پر گرانا شروع کرتے ہیں تو جہاں وہ کنکریاں پڑ جاتی، پار ہو جاتی، آر سے پار ہو جاتی، سارے کے سارے فوجی گرتے پڑتے مرتے، آخرکار کعبے کا اتنا ایک خروش تک نہ آئی، پورا ابرہا کا لشکر برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورت نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل چڑیوں کو بھیج دیا تھا، اس کی چونچوں میں 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور پھر جو انہوں نے برسانا شروع کی تو ایسی بارش ہوئی کہ جو کعبے کو منہدم کرنے آئے تھے وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ناکام نامراد ہو کر کعبے سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ آخرکار یہ عبد المطلب ہے، اب سرکار کے 55 ولادت کے 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میرے آقا کی آمد ہے تو کعبے کا تحفظ ابابیل کی چڑیوں سے کرایا جا رہا ہے۔ آخرکار وہ نور منتقل ہو کر جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا وہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ حضور نبی پاک کے والد ہیں، کون ہیں؟ والد ہیں، ان کے دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام بنو ہاشم، باپ کا نام عبداللہ، آپ کا نام محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں، 25 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا، بہت زیادہ عمر نہیں پائی، لیکن جیسے ہی وہ نور آپ کی پیشانی میں آیا، اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ جب کسی جنگل میں جاتے تھے تو آس پاس دائیں بائیں فرشتوں کی جماعت ان کی حفاظت کرتی تھی، نگہبانی کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں آپ کو شیروں نے یا دیگر جانوروں نے گھیر لیا، یا کچھ لوگ جو ان کے جان کے در پہ تھے۔ ایک تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ حضور نبی کریم کی آمد کو قریب دیکھ کر وہ حضرت عبداللہ کے در پہ تھے، انہیں علم ہو گیا تھا، ان کی کتابوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ عبداللہ ہے، اور انہی کے بطن سے، انہی کے نسل سے نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو مار دیا جائے تاکہ محمد الرسول اللہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ اس دنیا پر نہ آ سکے، اس گردان گیتی پر جلوہ گر نہ ہو سکے، تو پھر ہماری دھڑلے سے سب کچھ چلے گی۔ انہیں علم ہو چکا تھا، یہود و نصارہ بھی حضرت عبد المطلب کا دایاں بایاں آگے پیچھا کیا کرتے تھے اور وہ ان کی نقل و حرکت کو روکا کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک جنگل میں آپ پر جب کچھ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں یا جانور حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی اور حفاظت فرماتا ہے۔ اور کیسے فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کے والد ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی اس وقت جنگل میں تھے، وہ بھی اس وقت جنگل میں تھے، وہب ابن مناف وہ بھی اس وقت جنگل میں تھے، اور نکاح آپ کا بھی حضرت آمنہ سے نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ جس وقت حضرت عبداللہ پر جو ہے اس طرح کا وار ہو رہا تھا تو کچھ لوگ ایسے نمودار ہوئے جو انسانی شکل کے نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی نگہبانی و حفاظت کے لیے انہیں بھیجا، وہ سب کے سب ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان کو مار گرایا، اور اس طرح سے حضرت عبداللہ کی نگہبانی اور حفاظت فرما لی۔ چونکہ حضرت عبداللہ انتہائی خوبصورت، پاک طینت، کریم النفس، بہت رحم دل نیک انسان تھے،
حضرت عبد المطلب پریشان رہتے تھے کہ اس کا نکاح کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو بہت ہی اچھی ہو، پاک تینت ہو، عفت مآب ہو، گھر خاندان بھی اچھا ہو۔ ادھر جب حضرت عبداللہ کو اس حال میں وہب ابن مناف نے دیکھا تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت پیدا ہو گئی کہ یہ لڑکا میرے داماد بننے کے لائق ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی عبداللہ سے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ آگے بیان کرنے والا حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے والد ارشاد فرماتے ہیں، ہم لوگ کیوں چراغاں روشنی اجالا کرتے ہیں؟ ارے یہ بے معنی بے مقصد تھوڑی ہے، ارے یہ سب کچھ نبی کے نام پر جو کیا جا رہا ہے بے مقصد بے معنی تھوڑی ہے، اس میں ہمارا بہت کچھ مطلب چھپا ہوا ہے۔ سرکار کی شفاعت حاصل ہوگی، جہنم سے نجات ملے گی، دنیا و آخرت کی مشکلوں سے رہائی اور آزادی ملے گی۔ ارے بتاؤ یہی تو سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ یہی تو سب چیزیں ہیں۔ اسی نیت پر تو یہ چراغاں روشنی ہے۔ حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ نور محمدی میری پیشانی میں جلوہ گر ہو گیا تو میں جب مکے کے باہر کسی چٹیل میدان میں چلا جاتا، میرے قدموں کی برکت سے آنے واحد میں وہ چٹیل میدان ہرا بھرا ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں جنگل میں چلا جاتا، کوئی درخت سوکھا کھڑا ہوا ہے، اب اس کے اندر تر و تازگی نہیں آ سکتی، ہریالی نہیں آ سکتی، پتے نہیں آ سکتے، سوکھا درخت ہوتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نور محمدی جلوہ گر ہونے سے میرے ہاتھوں پیروں میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی، اگر سوکھے درخت کو میں جنگل میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتا، میرے پکڑتے ہی وہ درخت فوراً ہرا بھرا ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سمجھ میں آ گئی، میلاد مصطفیٰ کا سبب سمجھ میں آ گیا، عید میلاد النبی کا جشن، یہ چراغاں، یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ جلوس سمجھ میں آ گیا۔ ارے مصطفیٰ جب پیدا نہ ہوئے ہو، نور کی شکل میں باپ کی پیشانی میں ہو تو باپ کے قدموں میں یہ تاثیر کہ چٹیل میدان ہرا بھرا ہو جائے، سوکھے درخت کو پکڑ لے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ ارے جب نور کی شکل میں ہو تو چٹیل میدان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور جب مصطفیٰ دنیا میں پیدا ہو جائے اور ان کے جشن کو اگر ہم منائیں گے تو ہمارے گھر بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے، سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں گی، مصطفیٰ خوش ہوں گے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس چیز کے خواہاں تھے کہ کوئی اچھی لڑکی مل جائے، اچھا خاندان، جس سے میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کروں۔ ادھر وہب ابن مناف جو آمنہ کے حضرت آمنہ کے والد ہیں، انہوں نے اس طرح کے حرکات و سکنات حضرت عبداللہ کے تئیں دیکھے تو ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ لڑکا میرے داماد بنانے کے لیے لائق ہے، میں اپنی بیٹی آمنہ کی شادی اسی کے ساتھ کروں گا۔ چنانچہ جب آپ مکے آئے، مکے میں آپ نے تمام حضرت عبداللہ کے تعلق سے احوال و قوائب بیان کیے، بیان کرنے کے بعد دل میں ایسی محبت راسخ ہو گئی کہ آپ نے اپنی بیٹی کا پیغام حضرت عبداللہ کے لیے حضرت عبد المطلب کے پاس بھیج دیا۔ اور جب حضرت آمنہ کے نکاح کا پیغام حضرت عبد المطلب کے پاس جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب نے بہت خوشی اسے قبول کر لیا، چونکہ معاملہ برابر لگ رہا تھا، جانے بوجھے تھے، ایک ہی نسل خاندان کے تھے، بھئی وہ بھی مکے میں وہ بھی مکے میں، تو بات تو دیکھی بھالی تھی۔ حضرت آمنہ بھی بہت عفت مآب عورت تھی، کریم النفس، حلیم الطبع۔ چنانچہ آپ کا نکاح حضرت عبداللہ سے فرما دیا گیا۔ حضرت عبداللہ سے تقریباً 25 سال کی عمر رہی ہوگی، 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، وہ آمنہ جو میرے آقا کی ماں ہیں، ابھی 2 مہینے ہوئے نکاح کے، اور وہ نور منتقل ہو کر حمل کی شکل میں حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آ گیا۔ 2 ماہ کا حمل شریف تھا کہ حضرت عبداللہ کو کسی معاملے میں، کسی کاروبار کے سلسلے میں یا کسی اور معاملے کے سلسلے میں مدینہ منورہ جانا تھا۔
چنانچہ 2 ماہ کے حمل رہتے ہی آپ مدینہ منورہ کی طرف رفتے سفر باندھتے ہیں. وہاں آپ کا ننیال بھی تھا, وہاں آپ کھجوریں وغیرہ لیتے ہیں. مدینے سے واپس جب مکہ مکرمہ آتے ہیں تو راستے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کی قبر انور بھی وہیں راستے میں ہے. اب 2 مہینے کا شکم, 2 مہینے کا حمل شریف حضرت آمنہ کے شکم میں. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب یہ خبر وہاں تک پہنچی تو شاید بات بڑا صدمہ ہوا, سب لوگ پریشان ہوئے. آخرکار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس کی بہت حفاظت کی, نگہبانی کی. وہ وقت قریب آیا. 2 ماہ کا حمل شریف تھا, اب وہ 9 ماہ کے حمل شریف میں جب بدلا اور آخرکار وہ وقت آیا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آ گئی, دوشنبے کا دن آ گیا, صبح صادق کا وقت آ گیا. اللہ اکبر, جس کا انتظار کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا تھا, چرند و پرند, جمادات و نباتات, زمین و آسمان, حور و غلمہ, دریا, پہاڑ, کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس وقت کا انتظار نہ کر رہی ہو. زمانے میں ہاہاکار تھا, انتظار تھا آخری نبی کا, انتظار تھا خاتم النبیین کا, انتظار تھا پیغمبر اسلام کا. آخرکار وہ وقت آ ہی گیا اور بدلی سے وہ نور نکلا ہی نکلا. دوشنبے کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی. محسن انسانیت پیغمبر اسلام جب اس خاک دانے گیتی پر جلواگر ہوئے تو سنو, حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا لال اس دنیا پر پیدا ہوا تو جیسے کہ میرا لال اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہے, میرے مصطفیٰ کا نہ کوئی آج تک جواب ہے, نہ صبح قیامت تک کوئی جواب ہوگا. جس طرح مصطفیٰ اپنی ذات میں لاجواب ہے, اسی طرح مصطفیٰ اپنی پیدائش میں بھی لاجواب ہے. ساری دنیا پیدا ہوتی ہے روتے ہوئے. ارے بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے ایسا بچہ جو ہنستا ہوا پیدا ہوتا ہو, چپکے سے پیدا ہوتا ہو, خاموشی سے پیدا ہوتا ہو, کلکاری نہ پھوٹے, روئے نہ؟ اگر رویا نہیں ہے تو ماں باپ پریشانی میں ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا, بچہ رویا نہیں. رونے کی علامت بچے کے صحیح ہونے کی علامت ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ساری دنیا روتی ہوئی پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی آج تک بغیر روئے پیدا ہوا ہو تو بتاؤ؟ کوئی نہیں پیدا ہوا. سارے روتے ہوئے, تمام انبیاء و مرسلین روتے ہوئے, حضرت نوح روتے ہوئے, شیث روتے ہوئے, لوط روتے ہوئے, اسحاق روتے ہوئے, ابراہیم روتے ہوئے, اسماعیل روتے ہوئے, عیسیٰ و موسیٰ روتے ہوئے, حضرت سلیمان روتے ہوئے, حضرت زکریہ روتے ہوئے. سب کے سب پوری دنیا زمانے کا دستور ہے کہ جو بھی یہاں پر آیا ہے وہ روتا ہوا پیدا ہوا ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ پیدائش کے وقت اس کا رونا یقینی ہے. اگر وہ روئے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بچہ صحیح ہے, اور اگر نہ روئے تو اس کی عافیت جو ہے نہیں ہے. اس بات کی نشانی ہے. حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے, ارے میرا لال جس طرح سے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہے, وہ اپنی ولادت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے. ساری دنیا کے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, لیکن میں نے اپنے لال محمد کو دیکھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ختنہ کیے ہوئے تھے, نال کٹی ہوئی تھی جس میں اقدس سے خوشبو آ رہی تھی, اور میرے بیٹے کا سجدے کی حالت میں تھا. زبان سے کہہ رہے تھے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میرے حوالے کر دے. میرے نبی کی نال کٹی ہوئی ہے, میرے مصطفیٰ کا ختنہ ہوا ہے, میرے نبی کے جسم اطہر سے انتہائی اعلیٰ درجے کی خوشبو آ رہی تھی. اور جب مصطفیٰ سجدے کی حالت میں گئے, حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے کانوں کو ان کے منہ کے قریب کرتا ہوں. میرا لال کہہ رہا تھا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. ارے وہ اور ہوں گے جو روتے ہوئے پیدا ہوئے ہوں گے. وہ حضرت نوح تھے جو روتے ہوئے پیدا ہوئے, وہ حضرت زکریا تھے جو روتے
ہوئے پیدا ہوئے وہ حضرت شیش اور لوط تھے، جو روتے ہوئے پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل و ابراہیم تھے، جو روتے ہوئے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ و موسیٰ تھے، جو روتے ہوئے پیدا ہوئے۔ میرا لال رونے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ اس خاکدانے کی تھی پر روتوں کو ہنسانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یتیموں کا ملجا بن کر آیا ہے، غریبوں کا سہارا بن کر آیا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا سہارا بن کر آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی یہ کہہ دیا، اے میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں محمد۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ مصطفیٰ کریم کی ولادت ہو گئی۔ اب جانتے ہیں جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم یاد فرما لی، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم ہے۔ ارے بھائی ظاہر بات ہے، قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو آدمی کی نظر میں بہت زیادہ معتبر، پیاری، عزت والی ہو۔ پانی دے دو، عزت والی ہو۔ ارے نہیں کہتے ہیں لڑکے کی قسم کھاؤ، بیٹے کی قسم کھاؤ، یا قرآن پاک کی قسم کھاؤ۔ معاذ اللہ جب کوئی معاملہ لین دین یا جھوٹ اور سچائی پر آتا ہے تو لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں، ارے بھائی اگر کوئی چلتے پھرتے کہتے اس کی قسم مان لے گا کوئی، کہے گا بیٹے کھاؤ۔ بیٹے کا مطلب بیٹا باپ کے نزدیک بہت عزیز ہے، تو قسم اس کی۔ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم یاد فرما رہا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر، میرا نبی پیدا ہو گیا، مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی مکے کی سرزمین پر 12 ربیع الاول شریف صبح صادق کے وقت مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے۔ اور جب مکے میں پیدا ہوئے تو میرے رب نے، میرا پروردگار عالم نے اس مکے کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ آخر اس رب نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ تو باظاہر بات ہے، جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے وہ جانتے ہیں کہ مکے میں خدا کا گھر ہے، حجر اسود ہے، میزاب رحمت ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، آب زمزم ہے، منائے مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ یہ تمام نشانیاں علامتیں اللہ کی کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں پائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اگر قسم یاد فرما رہا ہے تو کعبہ شریف جو اس کا گھر ہے اس کی وجہ دکھا رہا ہوگا، جو سب سے عظمت والا۔ اب دنیا کی عقل اپنی ہے، ہم بڑھائیں، آپ بڑھاؤ، یہ بڑھائے وہ بڑھائے، اور کیوں نہ اپنے رب سے ہی پوچھ لو کہ اللہ تو نے قسم مکے کی کیوں یاد فرمائی، مکے کی قسم کیوں کھائی؟ دنیا میں شہر تو بہت ہے یار، ایک سے ایک خوبصورت بڑے بڑے شہر، لیکن قسم مکے کی ہی کیوں یاد کی جا رہی ہے؟ درود شریف پڑھ لو۔ مکے کی ہی قسم یاد کیوں کی جا رہی ہے؟ اپنے رب سے پوچھ لو، اے میرے رب یہ بتا تو نے مکے کی قسم اس لیے کھائی کہ اس میں تیرا گھر کعبہ ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ کیا اس لیے قسم کھائی کہ جنت کا پتھر حجر اسود ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ میزاب رحمت ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ حتیم ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ مقام ابراہیم ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ آب زمزم ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ صفا و مروہ جو تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس لیے تو نے قسم یاد فرمائی؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ مکے سے تھوڑا باہر نکلو، منی ہے، اس لیے قسم یاد فرمائی؟ نہیں۔ مزدلفہ اس لیے نہیں۔ عرفات فرمایا نہیں۔ تو پھر میرا رب کیوں تو نے مکے کی قسم یاد فرمائی؟ تو میرا رب خود ہی اپنے بندوں کو جواب دے گا اور فرمائے گا، اے میرے بندوں سنو، میں نے جو قرآن پاک میں لا اقسم بہذا البلد کہا، قسم ہے اس شہر مکہ کی، مکے کی جو قسم یاد ہم نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں یاد فرمائی ہے، وہ کعبۃ اللہ کی بنیاد پر نہیں، میزاب رحمت، حجر اسود، مقام ابراہیم، آب زمزم، صفا و مروہ، منی مزدلفہ، عرفات کی بنیاد پر نہیں۔ اے میرے بندوں سن لو، سن لو، میں نے مکے کی قسم جو قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے وہ اس لیے کہ وہاں میرا محبوب پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ کی جلوہ گری۔
مصطفیٰ پیدا ہوئے اس لیے مکے کی قسم ہم سب کا رب پروردگار قرآن پاک میں یاد فرما رہا ہے. یہ ہے میرے نبی کی عظمت. آخرکار سنو، مصطفیٰ پیدا ہوئے تو لات و عزا جو کعبے کے اندر بت تھے وہ بھی خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب وہ نبی آ گیا جو مجھے نکال کر کعبے کو پاک کر دے گا. جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جھنڈے بھیجے. ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک پورب کے کنارے دنیا کے اور ایک دنیا کے پچھمی کنارے، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگایا جو دنیا کا بیچوں بیچ سنٹر ہے. میرے مصطفیٰ کے پیدا ہوتے ہی حضرت جبریل نے مشرق و مغرب کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا کے یہ بتا دیا اے لوگو تم اپنا بسترا سمیٹ لو. اب پورب سے پچھم تک کسی کی قربانی ہونے والی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. اب تو اس کا سکہ چلے گا، اب تو ان کی حکمرانی چلے گی. تم اپنے بستروں کو سمیٹ لو، تمہارے دن پورے ہو گئے. آمنہ کا لال پیدا ہو گیا ہے، مصطفیٰ کریم کی جلوہ گری ہو گئی ہے. اب تمہاری چلنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو جیسے ہی وہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے پورب سے پچھم اور کعبے کی چھت پہ جھنڈا جاڑ کر اس بات کو ساری دنیا کو منوا دیا کہ اب کسی کا کوئی جھنڈا اونچے نیچے کی بات نہ کرے، اب تو اونچے میں اونچا ہمارے نبی کا جھنڈا ہو. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، عزت والا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، حبیب اللہ پکارو یا سب بولو یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرات، مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی، تھوڑا بچپنا سن لو. چونکہ مکے کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ مکے میں پیدا ہوتا تھا، حرم میں پیدا ہوتا تھا، تو گاؤں دیہات کی جو دائیاں تھیں وہ شہروں میں آتی تھی اور پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی. گاؤں دیہات کی ہوا فضا کھلی ہوتی تھی، صاف ستھری ہوتی تھی، بچے کی پرورش نشو و نما اچھی ہو جاتی تھی، صاف ستھرا ذہن رہتا تھا. اس لیے عرب کے لوگ، مکے کے لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان کی 2 سال تک نشو و نما پرورش کرتی تھی. 2 سال 3 سال اس کے بعد وہ بچہ پھر ان کو واپس کر دیا جاتا تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے سب سے پہلا دودھ حضرت صوبیہ کا نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ نے حضرت آمنہ کا اور اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ کا. میرے آقا علیہ السلام نے 3 عورتوں کا دودھ نوش فرمایا. ایک صوبیہ جو ابو لہب کی باندھی تھی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. ابی لہب یہ جو آیا یہ ابو لہب ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہمارے نبی پاک کا سگا چچا تھا. اس کی باندھی تھی جس کا نام صوبیہ تھا. تو چونکہ جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو سب مشترکہ لوگ تھے. بھتیجا آیا تو خوشی ہونا یقینی تھی. تو جس وقت مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی باندھی صوبیہ حضور نبی پاک کے گھر پر ہی تھی
اور جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت آمنہ کے بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ کا لال راز دلارا اس دنیا پر آیا ہے، تو جیسے ہی پیدائش اس نے دیکھی، دوڑتی دوڑتی بھاگتی اپنے مالک کے پاس گئی اور کہنے لگی آپ کو کچھ عطا پتا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ میں ایک بشارت خوشخبری تمہیں سناتی ہوں۔ کہا کیا ہے وہ بشارت و خوشخبری؟ ابو لہب سے صوبیہ نے کہا تمہیں نہیں پتا ہے تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو وہ خوش ہو گئے، جیسے یہ سنا تو خوش ہو گئے۔ تو ہوتا نہیں، خوش ہو گئے کہ بھتیجا پیدا ہوا تو خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے تو انہوں نے شہادت کی انگلی، ابو لہب نے بہت ویسا آدمی تھا، کفر پر مرا۔ قرآن پاک میں اس کی تردید آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ تو یہ شہوت نہیں ہوتی، ارے بھائی ایسا کہہ دیا، ارے جا۔ تو ابو لہب نے سرکار کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندھی صوبیہ کو شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا آزاد کر دیا۔ تو نے بڑی اچھی خبر سنائی، میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب دیکھو آزاد بات یہاں پر اب عقیدے کی آگے سن لو۔ دیکھو ابو لہب ایمان نہیں لایا، لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت خوشی منائی، اور باندھی نے اگر یہ بشارت پیدائش کی دی تو خوشی میں اس نے شہادت کی انگلی سے اس لونڈی کو، باندھی کو آزاد کر دیا۔ آخرکار ابو لہب مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ ایک دن کسی کو خواب میں دکھا، اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اب سنو توجہ سے میلاد منانے والوں، چراغاں روشنی اجالا کرنے والوں، سنو یہ عقیدے کی بات ہے۔ ابو لہب سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب نے کہا پورے ہفتے میں جہنم کا ایندھن بنا رہتا ہوں، جہنم کا ایندھن، لیکن جب ہفتے میں پیر کا دن سرکار کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اب باندھی کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس انگلی کو اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ ارے جب ابو لہب مصطفیٰ کی ولادت اور پیدائش پر انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دے تو اس کی انگلی جہنم سے محفوظ۔ ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ربیع الاول میں اگر یہ چراغاں یہ جشن ان کے پیدائش پر منائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے جسم کو پورا کا پورا جہنم سے جہنم سے آزاد رکھے گا۔ ارے جب وہ ابو لہب جیسا بدترین کافر آزاد کر دے پیدائش کے وقت تو اس کی انگلی محفوظ۔ ہم تو الحمدللہ پورے کے پورے پوری طرح سے پیدائش کی محبت میں ضم ہے، تو انشاءاللہ اس مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے میں پورا جسم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے نبی پاک نے حضرت پھر وہ ایمان لے آئیں، حضرت صوبیہ، ان کا دودھ پیا، پھر اپنی ماں حضرت آمنہ کا، اور حضرت دائی واقعات تو بہت ہیں، بے شمار واقعات ہیں، پیدائش کے تعلق سے بے شمار واقعات ہیں، اتنے رموز و اشارات ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی ولادت سے پہلے سارا نظام مکے کا، دنیا کا، آسپا درم برہم تھا، قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، تباہ و برباد، پریشان تھے، لیکن میرے نبی میرے مصطفیٰ جیسے ہی مکے میں پیدا ہوئے ایک انقلاب برپا ہو گیا اور پورے علاقے میں زمانے میں خوشحالی آ گئی۔ جو پریشان تھے وہ سب لوگ، وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں دکھوں سے انہیں نجات مل گئی، چھٹکارا مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہو گئی۔ آخر کار میں چونکہ حضرت دائی حلیمہ کا جب تک ذکر نہ ہو، سرکار کی ولادت، پیدائش، بچپنا بیان کیا جائے اور ان کا ذکر نہ ہو تو لگتا ہے کہ ذکر ادھورا ہے۔ درود شریف پڑھ لو، میں سنا دوں، میں بھی تھک گیا ہوں بہت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ،
صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ حبیب اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عرب کا یہ دستور تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے دائیاں آتی تھیں۔ تو جب حضور نبی پاک پیدا ہوئے تو بہت سی دائیاں مکے میں آئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے۔ حضرت دائی حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لینے کے لیے مکے کی طرف چلی تھی تو جانتے ہیں آپ میرے خود اپنے بچے تھے۔ تو ظاہر بات ہے جس ماں کے سینے میں دودھ زیادہ ہوگا وہی تو کئی بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، اور دودھ ہوگا نہیں تو پرورش کیا کر لے گا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں میرے سینے میں میرے بچوں کے لیے ہی دودھ نہیں تھا، یعنی اتنا خشک تھا۔ دوسرا یہ کہ میرے بکریوں کے تھن میں بھی دودھ ختم ہو چکا تھا۔ تیسرا یہ کہ بڑی غربت تھی، مفلسی تھی۔ چوتھا یہ کہ میرے پاس اونٹنی انتہائی کمزور تھی، ساری دائیاں آگے آگے چلی گئیں، میری اونٹنی لاغر کمزور دھیرے 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 سب سے بعد مکے پہنچی۔ جب مکے گئیں، اب سنو دیکھو، جب مکے گئیں تو چھاتی میں دودھ نہیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں، اونٹنی لاغر کمزور، خود اپنے آپ میں مفلس پریشان غریب۔ اب مکے میں گئی تو جو آگایا وہ سوایا ہوتا نہیں ہوتا، تو جن کے اونٹ تیز رفتار تھے وہ پہلے پہنچ گئے۔ جب پہلے پہنچ گئے تو انہوں نے اچھے اچھے خاندان کے بچوں کو، لڑکوں کو لے لیا گود۔ حضور نبی پاک کے گھر بھی یہ جب دائیاں جاتی بچے کو دیکھتی کہتی بڑا سندر بچہ ہے، بہت اچھا، بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ چاند اتر آیا زمین پر۔ لیکن جب یہ کہا جاتا کہ اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس بچے کا باپ نہیں ہے، تو دائیاں سوچتی کہ اس کی پرورش میں مال کم ملے گا، جس کا باپ نہیں ہے وہ تھوڑی بہت دے گا، وہ چلی جاتی۔ جب تمام دائیوں نے مکے میں الگ الگ گھروں سے بچے لے لیے، دائی حلیمہ پیچھے سے پہنچتی ہیں، اب کوئی بچہ ہی نہیں رہا۔ آپ سب سے پہلے نبی پاک کے گھر کے در دولت پر گئیں، حضور نبی پاک کو دیکھا، اللہ اکبر، حضور نبی پاک کو دیکھا اور دیکھا کہ اب کوئی مکے میں بچہ دوسرا ہے نہیں، سب لوگوں نے لے لیا، اب تو بچہ ہی نہیں۔ شوہر سے مشورہ کیا، کہا چلو یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جب کوئی اور بچہ نہیں تو یہی صحیح۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، وجہ وجود کائنات ہیں، حاصل کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت دائی حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے جب محمد الرسول اللہ کو پرورش کے لیے اپنے پاس لیا تو جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی، ایسا جمال جہاں آ رہا، ایسا چمکتا دمکتا چہرہ کہ جیسے چاند کو آسمان سے اتار کر زمین پر رکھ دیا گیا ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ بچہ میری گود میں آیا، میری تو دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، اب تو میرے وارے کے نیارے ہو گئے تھے، میرے حالات ہی بدل گئے تھے، میری چھاتی میں دودھ آ گیا تھا، میری اونٹنی میں سرعت و تیزی آ گئی تھی، بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ کہ سب کے سب سیراب ہو رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ چونکہ ان دائیوں نے پہلے بچوں کو لے لیا تھا، پہلے مکے سے باہر نکل گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی۔ جب محمد الرسول اللہ کو لے کے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے اپنے گھر کی طرف چلی تو میری اونٹنی میں اتنی جان آ گئی، اتنا دم آ گیا کہ جو پہلے اونٹنیاں گئی تھیں وہ پیچھے رہ گئی، میں آگے چلی۔ سبحان اللہ، وہ پیچھے میں آگے۔ ان لوگوں نے پوچھا اے دائی حلیمہ کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے جب گئی تھی بڑا کمزور اونٹنی تھی، بڑی لاغر تھی، پیچھے رہ گئی تھی، لیکن آج تو بڑا تیز رفتار جا رہی ہو، ہم تو تم سے پہلے چلے تھے، تم نے مجھے کراس کر کے آگے چل دی، کیا تمہاری اونٹنی بدل گئی ہے؟ تمہاری سواری بدل گئی ہے؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے کہا تھا ارے خام خیالی میں نہ رہو، میری اونٹنی سواری وہی ہے، البتہ بات یہ ہے کہ سوار بدل گیا، بات یہ ہے کہ سوار بدل گیا ہے۔
پہلے میں آئی تھی تو لاغر تھی، اب تو میں مدینے کے تاجدار کو لے کے جا رہا ہوں، پیغمبر اسلام کو لے کے جا رہی ہوں۔ حضرات گرامی، جب اللہ کے رسول کو حضرت دائی حلیمہ لے کے اپنے گھر کی طرف چلی تھی تو پھر کیا تھا، ان کے دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ جب گھر میں پہنچی تو ان کی چھاتی میں اتنا دودھ کہ بچے بھی شکم سیر، حضرت محمد الرسول اللہ کو پلایا، وہ بھی شکم سیر، پیا سو گئے۔ اور جب بکریوں کا دودھ دونا شروع کیا تو اتنا دودھ کہ سارے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں، بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ کہاں پیٹ بھرنے کے لالے تھے، اب تو پورا گھر بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پرورش شروع کر دی۔ میں آمنہ کے لال کو جنگل میں بھی لے جاتی، بکریوں کے چرانے کے ساتھ بھی لے جاتی۔ اللہ اکبر، بکریاں چرانے بھی میرے آقا جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا سینہ بھی وہاں پر شک کیا گیا، شق الصدر کا پہلا معاملہ، چونکہ آپ کی جب عمر تھوڑی ہو گئی اور جب آپ کے جو بھائی رضائی تھے وہ بکریوں کے لے کے جنگل میں چلے جاتے تھے، اللہ کے رسول تنہا اکیلے رہتے تھے۔ ایک دن اپنی رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ سے فرمایا، اور میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ جہاں وہ دن بھر جاتے ہیں اے امی جان میں بھی انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہ چونکہ بکریاں چرانے جاتے تھے، اللہ کے رسول بھی بکریاں چلے گئے۔ اور جب بکریاں چرانے گئے تو جب ایک طرف ہو گئے تو انہوں نے دیکھا، حضرت دائی حلیمہ کے جو اور بچے تھے انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ اترے جو نورانی شکل میں ہیں، انتہائی منور چہرے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے مصطفیٰ کریم کو اپنی باہوں میں لیا، لینے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، چاک کرنے کے بعد کچھ تھا جو نکال کر پھینک دیا اور نور ہی نور ان کے سینے میں بھر دیا۔ تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، دوڑتے دوڑتے دائی حلیمہ کے پاس آئے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ جب دائی حلیمہ گئیں اور جانے کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام کو لے کے گھر میں آئیں، لانے کے بعد آپ کچھ تھوڑا ڈرے مسئلے میں تھے، خوف سا آپ کے اوپر تھا، آپ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت دائی حلیمہ پریشان ہوئی کہ ایسا تو نہیں ہے، پرایا بچہ ہے، میں پرورش کر رہی ہوں، کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آسیب یا کوئی جادوئی اثر اس کے اوپر ہو۔ وہ تمام تدبیریں کرنے لگیں۔ اس طرح سے میرے آقا علیہ السلام کا سینہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار چاک کیا۔ اور حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں، سبحان اللہ، فرماتی ہیں کہ میں محمد کو پالنے میں لٹا دیتی تھی، پالنے میں۔ شام کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان میں پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں دالان میں یا سین میں یا آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، مصطفیٰ کریم جھولے میں پالنے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا جھولا بھی خود اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، ہلتا تھا، بلکہ فرشتے آ کر مصطفیٰ کا جھولا جھولا۔ آپ فرماتی ہیں چاندنی چمک رہی تھی، جھولے میں مصطفیٰ تھے۔ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی انگلیاں ہل رہی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہے انگلی، کبھی ادھر جاتی ہے انگلی، جدھر انگلی جاتی چاند ادھر چلا جاتا، کبھی 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 چاند ادھر چلا جاتا۔ آپ پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ دنیا کے بچوں کا کھلونا تو یہ تمام چیزیں ہیں، مگر مصطفیٰ کا کھلونا تو چاند ہے۔ جدھر مصطفیٰ کی انگلی جاتی تھی آسمان کا چاند بھی مصطفیٰ کی انگلیوں کے اشارے چلا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وقت ہو گیا اور میں بھی تھک گیا، دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں مانتی، باقیات تو اتنے ہیں آگے، بڑا مزہ آتا ہے۔
بڑا مزہ آتا ہے. اس طرح کے واقعات سننے کو کبھی کبھار ملتے ہیں. وہ عام واقعات تو بیان کیے جاتے ہیں لیکن ایک تاریخ کو توسل کے ساتھ بیان کرنا وہ اپنے آپ میں الگ چیز ہے. بہرحال یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا بچپنا، ان کی پیدائش تھی. اور جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو صرف ہم ہی آپ یہ وہ نہیں، سب کے سب خوشیاں ہی منا رہے تھے. سب خوشیاں منا رہے تھے، شادیانے بجا رہے تھے. اسی لیے ہم اور آپ بھی سب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، یہاں تک کہ فرشتوں کی سنت ہے سرکار کی پیدائش پر خوشی منانا، خود فرشتوں کی سنت ہے، خود خدا کی سنت ہے. اللہ نے بھی تو خوشی منائی. تم اتنی بڑی چادر نہیں تان سکتے ہو جتنا بڑا شامیانہ اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش میں لگا دیا. تم اتنا بڑا بچھونا نہیں بچھا سکتے جتنی بڑی زمین اپنے محبوب کی میلاد کے صدقے میں اس نے پیدا کر دی. تم کتنے کنویں میں لگاؤ گے؟ پورا آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہے اور چاند و سورج اس میں گردش کر رہے ہیں. تو تم اپنی حیثیت کے مطابق مناتے ہو. اللہ نے بھی اپنے محبوب کی ولادت کا جشن منایا تو اس نے اپنی شایہ نے شان منایا. آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش بنایا، چاند و سورج سے اسے جگمگا دیا. ارے جب خدا خود اپنے محبوب کا میلاد بنا رہا ہے، اگر بندے اور امتی مصطفیٰ کا میلاد منائے تو یہ کہاں ناجائز شرک و بدعت ہے؟ ارے بدعتیو، شرک کہنے والو، گھومتے رہو پھرتے رہو، تباہ ہوگے برباد ہوگے. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. در در بھٹکتے رہو گے، پھرتے رہو گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ہر عمل کی نیو عشق رسول ہے اور بنیاد کو نکال دو، کتنی بڑی عبادت ہو بھربھرا کے گر جائے گی. اے نادانو، عبادت کی تمہارے پاس دیواریں تو بہت بڑی ہیں مگر عشق مصطفیٰ کی بنیاد نہیں ہے. اور جب عشق مصطفیٰ کی بنیاد نہیں ہے تو عبادت کی بنائی ہوئی دیواریں تمہاری سب کے سب ناکام بیکار ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو اپنے محبوب سے سچا اور پکا عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت یہی وہ طریق اور راستہ ہے جو سیدھا سچا راستہ ہے. طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھو بیٹھے رہنا، دو شعر ہیں یہ، دو تین لوگ. آجا بچے آجا، دو شعر پڑھیو تم بھی.